السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کچھ ایسے فیصلے جو بحفاظت ہم تک پہنچ گئے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر فیصلے ہونے ابھی باقی ہیں۔ دوپہر تک یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، لیکن پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے آ کے بتایا کہ باقاعدہ طور پر ابھی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے، اور ڈیٹ جب ڈیسائیڈ ہو جائے گی تو باقاعدہ اس کو اناؤنس کریں گے۔ اب یہ معاملات میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کے پرویز خٹک صاحب بھی لگا چکے ہیں۔ کل پرویز خٹک صاحب نے ایک دھماکہ کیا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا، انہوں نے باقاعدہ کل بنیاد رکھ دی ایک نئی پارٹی کی۔ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آج حیات آباد میں ایک سانحہ ہوا ہے جس میں ایف سی اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں، ایک خودکش حملہ ہوا ہے۔ اب تحریک طالبان پاکستان ہے یا تحریک جہاد پاکستان، اس کی پہلے بھی بات ہو چکی ہے، یہ تھریٹ واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ کل کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس پر ذکر ہوا تھا۔ اب کچھ فیصلے جن کا فیصلہ یا کم از کم ہم تک بحفاظت پہنچ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ عدت والا جو معاملہ تھا، عدت میں نکاح والا، اس میں آج جو جسٹس قدرت اللہ صاحب ہیں انہوں نے 9 صفحات پر مشتمل تفصیلی حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بطور میاں بیوی ساتھ رہنا، اور کیونکہ یہ بنی کالا میں ساتھ رہے، جنوری میں نکاح ہوا اور وہ عدت کے مدت کے اندر تھا، بلکہ عدت کی مدت کے پہلے تھا، تو فروری میں دوبارہ نکاح پڑھایا گیا، اور اس دوران جو وہ وہاں پہ رہے تو وہ ایک غیر قانونی غیر شرعی معاملہ ہے، عدالتی دائرہ اختیار میں یہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے پٹیشن تھی، عابد زبیری صاحب اس میں دلائل دے رہے تھے۔ آج بار بار عرفان قادر صاحب نے بھی بولنے کی کوشش کی تو ججز نے کہا کہ آپ ذرا حوصلہ کر لیجئے، آپ کی باری پہ آپ بول لیجئے گا۔ منصور عوان صاحب دلائل دے رہے ہیں، جب وہ دلائل دے دیں گے تو پھر آپ کی باری آئے گی۔ اور جاتے جاتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بہت شدت سے ہم تجسس میں ہیں کہ آپ کیا دلائل دیں گے، تو ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ لیکن خیر وہ چیمبرز میں واپس چلے گئے، اور سارے معاملات میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آج جو اسلام آباد سیشن کورٹ کا معاملہ تھا، ہمایوں دلاور صاحب جو جسٹس ہیں، جن کی بار بار علی گوہر خان صاحب نے ان کی تصاویر دکھائی تھیں فیس بک کی، اس پر بھی انہوں نے بہت ملامت کا اظہار کیا ہے، اور یہ جو استدعا تھی پاکستان تحریک انصاف چیئرمین کی کہ اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا جائے، تو شاخانہ والا معاملہ جو تھا وہ اب بخیر و خوبی اس کو نپٹا دیا گیا ہے، اور خود بذات خود 20 تاریخ کو کہا ہے کہ خود پیش ہو جائیں چیئرمین پی ٹی آئی۔ اب یہ تمام تر فیصلے ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ ایک ظاہر ہے کہ بار بار حکومتی عہدوں میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ ہم عہدہ چھوڑ دیں گے، اسمبلی مدت سے پہلے تحریر کر دیں گے، انٹرم سیٹ اپ آئے گا۔ انٹرم سیٹ اپ میں لوگوں کو کویسچن مارکس ہیں کہ کون فگرز ہوں گے، کون اس میں نام سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ ایک ٹاپ سیکرٹ ہے جو کہ میرا خیال ہے 24 گھنٹے پہلے ہی علم میں آئے گی، اور اب تک کس کس کو علم ہے یہ ہمیں علم نہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو نام فلوٹ کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو کہ سامنے آ سکے گا۔ جس نام کی پردہ پوشی ہے اس پر بھی بات کریں گے آگے جا کے پروگرام میں۔ اس وقت ہمیں جوائن کریے عظمہ بخاری صاحبہ، نون لیگ کی رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احد خٹک صاحب JUIF سے، اور جہانگیر جدون صاحب جو اب سے 4 روز قبل تک ایڈوکیٹ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جدون صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے خٹک صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیونکہ آپ کا JUIF سے تعلق ہے، آپ کی ایک رشتہ داری بھی بنتی ہے پرویز خٹک صاحب سے۔ کل یہ خاموشی سے ایک دھماکہ ہوا جس کی آواز جو ہے یا بازگشت بہت دور تک سنائی دے رہی ہے، لیکن اب تک یہ باضابطہ طور پر نہیں اناؤنس ہو رہا کہ کون کس پارٹی میں شامل ہے، کون PTI کے ساتھ ہے، اور کون خٹک صاحب کو جوائن کرے گا۔ بات ہو رہی ہے، لیکن کیا معاملات نظر آتے ہیں؟ اور آپ کیونکہ ایک دفعہ آلریڈی ڈیفیٹ کر چکے ہیں خٹک صاحب کو، تو آگے آپ کیا دیکھتے ہیں مقدر خٹک صاحب کا اور خٹک صاحب کی پارٹی کا؟ تھینک یو بچا صاحبہ، پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ کل جو پارٹی اناؤنس ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کل سے اس کے پریس کانفرنس کے آدھے گھنٹے بعد سے دیکھ لیں کہ آج تک میجورٹی جو لوگ تھے، جو ایکس MPs تھے، ایکس MNAs ہیں، انہوں نے تردید کر دی ہے۔ ایک نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کدھر سے لے آیا گیا، دھوکے سے اس میٹنگ میں لا کے بٹھا دیا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ دھماکے کی آواز بہت دور تک، 1 مہینے سے ہم بھی دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن میری نظر میں ایک ہی سیاسی بہت بڑا بلنڈر تھا جو ہوا کل، کیونکہ مطلب اس کا امپیکٹ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہمارے صوبے پہ، اور PTI کو بھی اگر کوئی ہلکا پھلکا ڈینٹ پڑا تو پڑا ہوگا، باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن ابھی جو آپ کو پتہ ہے کہ محمود خان صاحب کے اختلافات تھے، آپ کو پتہ ہے ماضی میں خٹک صاحب بھی الزام لگا چکے ہیں کہ میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، میں کوئی نئی پارٹی بنانے نہیں جا رہا باضابطہ طور پر، لیکن باضابطہ طور پر انہوں نے ایک نئی پارٹی وجود میں لے آئے ہیں، اور اب اس میں تو کل جلدی جلدی میرا خیال ہے ایسے لوگوں کو بھی شامل کر لیا گیا جو دنیا میں ہی نہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں ہی نہیں ہیں، تو اور کتنے لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جائیں گے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے کیا وہ محفوظ ہے خیبر پختونخوا میں؟ پارٹی ووٹ بینک تو کافی زیادہ ڈیمیج ہوا ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد. اس کے بعد کافی لوگوں نے راہیں جدا کی پی ٹی آئی سے، لیکن مطلب میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک اس پارٹی کی مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی، کیونکہ نہ اس طرح کوئی اوپن کوئی لسٹ آ رہی ہے کہ یہ بندے ہمارے پاس ہیں. ایک بیان آتا ہے ساتھ ہی تردید آ جاتی ہے، ایک بیان آتا ہے پھر ساتھ تردید آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ حالات کے پی میں جمعیت کے لیے پہلے بھی اچھے تھے، کیونکہ مولانا صاحب کی بہت بڑی سٹرگل ہے اس میں. یہ اس طرح میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے کے پی کے میں حکومت کر لے گا. یہ مولانا صاحب کی بہت بڑی 10 سال لگاتار عمران خان کے خلاف ایک کیمپین تھی، ایک جدوجہد تھی، جو بات کر رہے تھے. آج سارے جتنے پاکستان کے ادارے ہیں، جتنی سیاسی قوتیں، وہ سارے کے سارے مولانا صاحب کی اس بات کے ساتھ متحد ہو گئے کہ جو مولانا صاحب عمران خان کے بارے میں ویو رکھتے تھے. خٹک صاحب لیکن مولانا صاحب کا جو مقابلہ ہے وہ تو گنڈا پور صاحب سے تھا نا، اور وہ تو پہلے بھی ہار چکے ہیں. اب آپ کو کیا حالات مختلف نظر آ رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ اور یہ جو روپوش حضرات ہیں وہ کس پارٹی کا حصہ رہیں گے یا بنیں گے آپ کے نزدیک؟ مولانا صاحب میں 1-2 بار ڈی اے خان بھی گیا ہوں. اتنا مجھے پتا ہے کہ جو حالات پچھلے الیکشنز میں تھے، جن قوتوں کے سر پہ یہ لوگ جیتے تھے، اب ان کی بھی سپورٹ نہیں ہے، باقی بھی نہیں ہے. انشاءاللہ بہت بہتر نتیجہ اس بار جمعیت کو ہوگا، اور انشاءاللہ سنگل پارٹی میجورٹی کے ساتھ انشاءاللہ آئے گی. لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو پارٹی بنی ہے یہ اس سوچ میں بنی ہے کہ ہم اپنا چیف منسٹر بھی لائیں گے، ہم اپنی کیبنٹ بھی بنائیں گے، انہیں میں تو وزارتیں بھی بانٹ دی ہیں، انہیں میں تو سب کچھ کر دی. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کوئی مذاق نہیں ہے اچھا، کہ بنانے والوں کو خود نہیں پتا انہوں نے کیا بنا دیا ہے، اور جو بنا رہے ہیں اور جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں علم. بہت شکریہ آپ کا خٹک صاحب. عظمہ صاحبہ، آپ کو کوئی تھریٹ لگ رہا ہے؟ یہ خٹک صاحب کی جو پارٹی اناؤنس ہوئی ہے یہ بڑی خاموش کارروائی تھی، لیکن اس کی جو بار بار آوازیں تو پہلے بھی اٹھا رہے تھے، ہمیں بار بار کہا جا رہا تھا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہ تو ہونا ہی تھا. لیکن جنہوں نے پارٹی بنائی ہے انہوں نے کوئی صحیح منصوبہ بندی کی نہیں، مجھے لگ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ شکریہ ثنا. دیکھیے، یہ تو بات ایک فیکٹ ہے نا کہ 9 مئی کے بعد جو لوگ پاکستان میں پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، جو سیاستدان رہنا چاہتے ہیں، دہشت گرد نہیں بننا چاہتے، ان کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تو چاہیے. اب جو ہے وہ پلیٹ فارم کی تلاش میں جو ہے وہ کچھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، اور وہ اپنا اپنا پلیٹ فارم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کے پی کے ڈائنامکس پنجاب سے مختلف ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ ووٹ بینک بھی اور طرح سے ہوتا ہے. یہ جو لیکن یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کے پی کے اندر سے جو ہے وہ تبدیلی اور نئے پاکستان کا جو ہے وہ آغاز ہوا تھا، اور وہی 2 چیف منسٹر جو فتنہ خان نے بنائے تھے، وہ دونوں چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے کے پی میں، اور جو وسیم اکرم پلس ہمیں دیے گئے تھے انہوں نے پنجاب سے جو ہے وہ عدم اعتماد کر کے جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دی ہے. سو یہ زیادہ دیکھنے کی بات ہے. یہ دیکھنے کی بات نہیں ہے اتنی میرے لیے کہ یہ سب لوگ جو ہے یہ کون سی پارٹی میں جا رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا. میرے لیے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ فتنہ خان جو ہے وہ اس کے ساتھ کون کون ہے، کون کون پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت میں جو ہے جو اس نے پہلے بھی اٹیمپٹ کی ہے، اب بھی ان کا آپ کو پتا ہے کہ سٹاپ کا بٹن نہیں مل رہا، اور ابھی بھی وہ مختلف گفتگو جو ہے وہ کیے چلے جا رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کون جو ہے وہ سیاست کرنا چاہتا ہے، کون دہشت گردی والی سیاست کرنا چاہتا ہے. میرے لیے یہ ڈیوائڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، میں عابد زبیری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا زبیری صاحب. آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو یو. ایک سیکنڈ میں اگر جدون صاحب سے میں پوچھنا چاہوں، جدون صاحب مجھے جسٹس سے آپ نے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟
آپ نے اپنی پوزیشن سے استعفیٰ کیوں دیا, اور آپ کی مورل ہائی گراؤنڈ تھا عدت والے جو نکاح والا معاملہ تھا, اس پر بھی آپ نے ایک بڑا ہائی گراؤنڈ مینٹین کیا, اس کو میں بار بار تائید بھی کر چکی ہوں, بڑی تعریف بھی کر چکی ہوں. آج اس کا فیصلہ 9 صفحات پر مشتمل قدرت اللہ صاحب نے, جج صاحب نے دے دیا ہے. آپ کا اس سے کوئی لینا دینا ہے آپ کے استعفے سے یا نہیں؟ نہیں, وہ نیچے اپنا ڈسٹرکٹ کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے. میرا جو ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو دیکھتے ہیں, اس کیس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو آپ نے کمنٹس مانگا تھا تو دیکھیں میں نے دے دیا ہے کہ جی یہ پرسنل میٹر ہے. اب انہوں نے آج دے دیا جی کہ کیس جو ہے ٹرائلیبل ہے, اور اس کی جو بیسیکلی آبجیکشن کا یہ تھا کہ جی یہ کیونکہ ان کا نکاح جو ہے وہ لاہور میں ہوا ہے, تو میں تو اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پرسنل ایشو ہے ان کا, یا نکاح اگر فاسد ہوا ہے یا شادی صحیح نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ اسلام آباد کورٹ ٹرائی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تو انہوں نے آج یہ کیا کہ اس کی سیکشن 175 CRPC کا ڈیل کرتی ہے کہ یہاں پہ جو اسلام آباد کے اندر اس کیس کو ٹرائل ہو سکتا ہے. اب اوفینس کیا بنتا ہے, پھر یہ ایویڈنس لائے گی. سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہ ابھی میں تھوڑا سا کمنٹس کر ہی دوں, آپ بار بار کہتی ہیں, تو یہ مفتی صاحب ہے نا, سب سے پہلے اس کو اریسٹ کرنا چاہیے. کہ آپ نے اگر آپ ایویڈنس لے کے آ رہے ہو کہ 2 دفعہ نکاح پڑھایا تو آپ نے کیوں پڑھایا ہے؟ آپ مفتی اپنے آپ کو کہتے ہو, سب سے پہلے اس کو اریسٹ کریں. اس کو جو بھی سزا ہو عمران خان کے ساتھ, اس کو پہلے سزا دینی چاہیے. کہ آپ ایویڈنس, آپ وٹنس بن گئے ہو, آپ مفتی ہو, ایک عالم ہو, پہلے آپ ایک نکاح پڑھاتے ہو, پھر اس کے اوپر دوسرا پڑھاتے ہو, اور آ کے اس کے اگینسٹ پھر ایویڈنس دیتے ہو. سب سے پہلے تو اس کو اندر کر کے نا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ نے جو ہے نکاح خواہاں ہیں یا مفتی ہیں جو بھی ہیں, آپ نے ایک پبلک ٹرسٹ کی وائلیشن کی ہے. آپ کو اگر پتہ تھا کہ پہلے نکاح میں پڑھا چکا ہوں تو دوبارہ آپ نے کیوں پڑھایا ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے اس مفتی صاحب کو اریسٹ کرنا چاہیے. جو ہے نا یہ آتا نہیں, میں آپ مزید اس پہ تھوڑا سا کمنٹس اپنے روک ہی رہا ہوں. بہرحال اور 3 سال خاموش بھی رہے مفتی صاحب, 3 ساڑھے 3 سال انہوں نے راز کو اپنے دل میں چھپا کے بھی رکھا نا. ہاں نہیں, اس کو سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کرو بھائی, اس کو اریسٹ کرو کہ تم مفتی کہنے کے قابل کس طرح ہو. کہ تم آپ دیکھو جو بھی بندہ ہو نا, ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, آپ کے استعفے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے استعفے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, اب میں پرسنل ایشو آپ کے نیشنل ایشو پہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا, ٹی وی پہ پرسنل ایشو کو نہیں چاہتے. استعفے میں نے کہا کہ میرے سے پرسنل ریزن ہے, میں اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو جو ہے وہ میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرنا چاہتا ہوں. اوکے, تو میں اس میں کوئی ٹھیک ہے, آئی ریسپیکٹ دیٹ. جدوں صاحب ٹھیک ہے, آپ اور مزید رہنمائی بھی لیتے رہیں گے. 1 منٹ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, میں عابد زبیری صاحب کو انٹروڈیوس کر لوں. عابد زبیری صاحب, آج سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہوئی جس میں بار بار کہا جا رہا تھا اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ آپ پلیز ایک لارجر بینچ بنا دیجیے, اور انہوں نے یہ دلیل پیش کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 ججز صاحبان جو ہیں وہ اس کیس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر چکے ہیں, باقی ٹریول کر رہے ہیں, اوورسیز ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو ہمارا 3 سال سے کھوسا صاحب کے ٹائم سے, جسٹس ریٹائرڈ کھوسا صاحب نے جب سے یہ بات آسٹیرٹی میجرز کی بنیاد پر ہوئی تھی کہ ویڈیو لنک سے لوگ موجود ہو سکتے ہیں, تو کیا یہ ویڈیو لنک پر بھی اگر 16 نہیں تو کم از کم 13 ممبر بینچ تو بن ہی سکتا ہے؟ اور ویسے بھی 6 کا نمبر جو ہے وہ ایون نمبر ہے, اور نمبر نہیں ہے, تو اس میں تو 3-3 ٹائی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کم از کم ایک اور جج کو اس میں ایڈ کر لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں دیکھیے جو استدعا کی گئی تھی شروع میں بھی کی گئی تھی کہ فل کورٹ بیٹھے, اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ 9 ممبر بینچ جو ججز اویلیبل تھی, کیونکہ اسد علی کے کیس میں سپریم کورٹ نے طے کر دیا ہے کہ جو اویلیبل ججز ہوتے ہیں دیٹ کانسٹیٹیوٹ دا فل کورٹ. آپ دیکھیے جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں بھی ایک فل کورٹ بنا تھا جس میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تھا, کو 10 ممبر بینچ رہ گیا تھا, بٹ دیٹ بیکیم دا فل کورٹ. تو دیکھیے اس طرح سے بینچز بنانا یہ ثوابدید ہوتی ہے چیف جسٹس کی. بار بار متنازع کرنا, بینچ کو متنازع کرنا, یہ آپ دیکھیں ایک وتیرہ رہا ہے. ہر وقت آ کے کہتے ہیں فل کورٹ. آپ جو ججز نے, آپ دیکھیے جو بینچ بنی تھی اس میں سارے سینئر ججز بیٹھ گئے تھے. 2 سینئر ججز نے کہا وہ کیس نہیں سننا چاہتے. ایک سینئر جج تھے جس پہ جو پہلے اعتراض نہیں کیا, انہوں نے پوچھا کہ میری رشتہ داری کا معاملہ ہے, آپ کو جو حکومت نے ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوا. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. 2 دن کے بعد آ کے انہوں نے اعتراض کر دیا جسٹس منصور علی شاہ پہ, وہ بھی اٹھ کے چلے گئے. اب پوائنٹ از دیٹ کہ 6 ممبر آڈ ایون کی بات نہیں ہوتی. اگر فرض کریں گے یہ ٹائی بھی ہو جاتا ہے ان کے بیچ میں, تو قانون ہے کہ اس میں ایک دوسرا جج بیٹھ جائے گا سننے کے لیے, تو وہ اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ آپ ہر دن آ کے یہی استدعا کرتے ہیں کہ جی فل کورٹ. پھر آج ایک ہوئی کہ ایک آبجیکشن یہ بھی آیا ہے ایک سینئر وکیل صاحب کی طرف سے کہ جی آپ کو 3 ججز کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. دیکھیے یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جی بینچ کو متنازع کرنا اس طرح سے. آپ اپنا کیس چلائیں اور کیس کا فیصلہ لیں,
اور آپ سپریم کورٹ میں کہ جی آپ کے ایک اپنی مرضی کے ججز دیکھیں، میرے اور آپ کے کہنے سے بینچ تشکیل نہیں ہوا کرتے، ورنہ تو ہر آدمی پہ کہے گا کہ مجھے اس جج پہ اعتراض ہے، میری مرضی کا جج بیٹھے. تو یہ بات آپ ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ ہے، تو یہ بات کرنا اس سٹیج پہ جب کیس اتنا چل چکا ہے میں سمجھتا ہوں نامناسب تھی. لیکن نیچرلی اٹارنی جنرل صاحب بڑے اچھے بہت قابل وکیل ہیں، ان پہ ہو سکتا ہے ان کو انسٹرکشنز دیے انہوں نے آ کے کہا. تو اب کل دیکھتے ہیں کل پھر کورٹ میں کیا ہوتا ہے، وہاں سے بات چلتی ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں جب کیس چلنا ہے تو آپ اپنا مدعا بیان کریں، اپنے آرگومنٹس پیش کریں کورٹ میں، کورٹ کو کنونس کریں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے جو اپنا کنسائز اسٹیٹمنٹ کیا کورٹ اس کے حساب سے ججمنٹ دے. پٹیشنرز کی سارے جو آرگومنٹس ان کو ریجیکٹ کیے جائیں ریگارڈنگ ملٹری کورٹس. اچھا، یہ جو آئیز اینڈ ایئرز ہمارے کورٹ میں موجود تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ منصور عوان صاحب جب گفتگو کر رہے تھے ڈائس پر موجود تھے تو وہ مائک بار بار انہوں نے سائڈ پہ ہی کر دیا کیونکہ عرفان قادر صاحب بہت زیادہ گفتگو کرنے کے لیے آگے آگے بڑھ رہے تھے اور پھر کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے ابھی اعتراض نہیں کیا تو آپ کہیں گے کہ پہلے کیوں نہیں اعتراض کیا. تو وہ بار بار یہ بھی ہو رہا تھا کہ منصور عوان صاحب بھی میرا خیال ہے تھوڑے سے تنگ آ گئے. اگر آپ تھوڑا سا اس پہ کلیریفائی کر سکیں کہ کیا بات تھی جو قادر صاحب کر رہے تھے. جی بالکل میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھیے ایک اٹارنی جنرل صاحب از دی فرسٹ لا آفیسر آف دا لینڈ، ہی از دی ہائیسٹ پوزیشن جو ہولڈ کرتے ہیں. وہ ایک اپنی بات کر رہے تھے. عرفان قادر صاحب وہ بھی سینئر وکیل ہیں، فارمر اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے. انہوں نے آ کے وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے آ کے ایک بات کرنے کی کوشش کی. چیف جسٹس صاحب نے بینچ نے کہا کہ آپ کی ساری بات سنیں گے. انہوں نے کہا اعتراض اب پٹیشنر جب آرگیو کر چکے ہوتے ہیں اس وقت کون سا اعتراض ہوتا ہے. اعتراض آپ پہلے کرتے نا، پہلے دن کرتے، اس پہ ایک ججمنٹ آرڈر لیتے کہ جی یہ آپ کو سننا نہیں چاہیے، فل کورٹ ہونا چاہیے، اس پہ کورٹ سے بات کرتے. آپ نے بات کی، کورٹ نے اس وقت بھی آپ کی بات نہیں کی، آپ نے ساری کورٹ کیا. اب آ کے آپ بات کر رہے ہیں. اب اس کو دیکھنا ہے کہ ان باتوں کا مقصد کیا ہے. کیس کو ڈیلے کرنا ہے، کیس کو آگے کرنا ہے. اب یہ کورٹ کا کام ہے کہ جی وہ کورٹ کا فیصلہ کرے. جو اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا کہ 102 لوگ تحویل میں ہیں، اگر وہ تحویل میں ہیں ان کو کیا رائٹس مل رہے ہیں. بات یہ ڈیسائیڈ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا جو اگر 9 مئی کے جو اتنے معاملات تھے، جو بہت ہی خطرناک معاملات تھے، جو تنصیبات پہ حملے و شہداء کی چیزوں پہ حملے ہوئے، اس کے اوپر ایک ٹرائل ہونا ہے جن لوگوں کا جو انوالوڈ ہیں اس کے اندر. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ان کا کرمنل کورٹس میں ہونا ہے جو ایک آئین اور قانون کے تحت بنے ہوتے ہیں، یا ملٹری ایکٹ کے تحت ہونا ہے. اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے. ہمارا مدعا یہ ہے پٹیشنرز کا، میرا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کا، کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں پر سے نہیں ہونا چاہیے. اور ان کی جو وجوہات تھی میں نے اپنے مدعے میں آج پوائنٹس دے دیے آنریبل سپریم کورٹ میں کہ ان وجوہات کی بنا پہ، اور یہ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی متواتر آئی ہیں کہ ملٹری کورٹس میں نہیں ٹرائل ہونا چاہیے سویلینز کا. اگر آپ نے دیکھا اگر ہوا تو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو ہوا. آرٹیکل 8 میں امینڈمنٹ کی گئی، آرمی ایکٹ اور مختلف ایکٹس میں امینڈمنٹ کی گئی، اور 21ویں ترمیم کے تحت، اور پھر ان کو پاور دی گئی ملٹری کورٹس میں ان ٹیررسٹ کو ڈیسائیڈ کرنے کی. لیکن وہ بھی ایک سنسیٹ کلوز تھا، 2 سال کے تھی 21ویں ترمیم، اور اسی کو 2 سال کو فردر ایکسٹینڈ کیا 2017 سے 2015. لیکن اب وہاں جہاں بھی یہ آرمی ترمیم کے تحت بھی ملٹری کورٹس میں ان ٹیررسٹ کا کیس بھیجا گیا، کورٹ نے پھر بھی کہا کہ جوڈیشل ریویو، یعنی اس کو ریویو کرنا کہ وہ آرڈر ان اکارڈنس ود لا ہے، میلا فائڈے، کورم نان جوڈس، ان بیسس پہ وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا اختیار ہوگا. ڈسپائٹ دا فیکٹ انہوں نے اپ ہولڈ کیا 21ویں ترمیم کو. ہم نے سب نے چیلنج کیا تھا، اور مائنورٹی ججمنٹ کچھ ججز میں مائنورٹی وہ ایک اکثریتی فیصلہ تھا جس میں جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ اکثریتی فیصلے کے ساتھ تھے. اس وقت ایک جج تھے سپریم کورٹ کے. اور سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی، لیکن آج آپ نے ایک منٹ، میں ازما صاحبہ کو بھی ویٹ کرا رہی ہوں، سوری آپ سے، کیونکہ ایک پوائنٹڈلی بات کرنا چاہ رہی ہوں. تو میں سوال بنتا ہے کہ سر وہ آج جو آپ کے جو جج صاحبان ہیں، انکلوڈنگ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس عائشہ ملک ہو گئی، ان کے جو کامنٹس تھے، باقی حضرات کے بھی، چیف جسٹس خود کے بھی، بڑا ایمپتھائز کر رہے ہیں. وہ جو آپ پوائنٹس ریز کر رہے ہیں اپنے دلائل میں، وہ ان کو ایک طرح سے ان کا مائنڈ سیٹ بتاتا ہے کہ وہ آپ کے دلائل سے کنونسڈ ہیں، کیونکہ وہ خود بھی ایسے ہی سوچتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں ملیں گے ان کے رائٹس، اور تفتیش ہو سکتی ہے لیکن ٹرائل نہیں ہو سکتا. آپ تفتیش کے لیے بھلے آپ ان کو پکڑ لیں لیکن اس کے بعد آپ ان کو نارمل کورٹس میں ٹرائی کریں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن کیونکہ مائنڈ سیٹ تو نظر آ رہا ہے کہ کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. نہیں، ناٹ نیسسری. دیکھیے ججز کا مائنڈ سیٹ، ججز سوال کرتے ہیں،
ججز سوال کرتے ہیں اس کا آپ سے سوال پوچھتے ہیں, آپ اس کا جواب دیتے ہیں. مائنڈ سیٹ ابھی نہیں آپ کہہ سکتی, کیونکہ ابھی دلائل دینے ہیں رسپونڈنٹس کو. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دلائل کے, ہم نے جو بیانات کیے ہیں, مختلف پٹیشنرز کے وکیلوں نے جو بات کی ہیں, اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے جو بیانات جو آرگومنٹس کریں گے اٹارنی جنرل صاحب اور وکلا, ہو سکتا ہے کورٹس اس پہ جائے, وہ دیکھیں گے کہ کیا جو ہمارے دلائل ہیں وہ صحیح ہیں یا ان کے دلائل. دونوں سائڈس کو سن کے فیصلہ ہوگا. کورٹ ایک بات کرتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بات کو سمجھنے کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں وکیلوں سے, کہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کا یہ بیان ہے, اس پہ آپ کا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی ان کا مائنڈ سیٹ آ گیا, میں سمجھتا ہوں, میں آپ سے ایگری نہیں کروں گا اس بات پہ. جی ٹھیک ہے سر, میں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہی نہ ہو جائے. اوکے سر, میں ایک منٹ عظما صاحبہ آپ کے پاس آؤں گی. یہ مفتی صاحب کے حوالے سے جو اریسٹ کی بات کر رہے ہیں جدون صاحب, اور یہ جو ملٹری ٹرائل والا معاملہ ہے, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. آج عرفان قادر صاحب نے بھی بار بار لارجر بینچ کا مطالبہ کیا, لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. اور میرا سوال یہی ہے کہ پہلے بھی ہم ویڈیو لنک کے ذریعے لوگوں کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. اگر 3 جج صاحبان نے علیحدہ کر لیا تو باقی جو اسٹرینتھ ہے سپریم کورٹ کی, اس کو اپلائی کیا جائے. آپ کی نظر میں مفتی صاحب کا قصور ہے, فتنہ خان صاحب کا قصور ہے, ان کی اہلیہ کا قصور ہے؟ دیکھیے, یہ یقیناً اس میں نکاح پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دونوں قصوروار ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ مفتی صاحب کو جو ہے, چونکہ اس نے چلے 3 سال بعد یہ سچ بول دیا, تو وہ جو ہے اس کو پہلے پکڑ لیں. لیکن فتنہ خان کو جو ہے وہ کوئی کورٹ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. بتائیے مجھے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو ہے, جب نکاح کے بارے میں, عدت کے بارے میں ہمارے اسلامی قوانین بھی موجود ہیں, اس کے اوپر یہ, اور یہ پھر پبلک فگر ہیں, اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے پبلکلی آ کے کئی بار اس بارے میں, تو یہ ذاتی معاملہ کیسے ہو گیا؟ میں اس پہ اتنی ہی بات کرنا چاہتی ہوں. زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جو باتیں زبیری صاحب نے کی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ فل کورٹ کو تشکیل دینے کا مطالبہ جو ہے وہ اب کنٹروورشل کرنا ہو گیا ہے. فل کورٹ جو ہے تشکیل دینا, وہ انصاف اور قانون کا جو ہے, وہ بندیال صاحب کے دور سے پہلے تک قانون اور انصاف کو جو ہے اس کا بول بالا کرنے کے لیے فل کورٹ ہوتا تھا کہ تمام لوگ جو ہے وہ ایک اجتماعی دانش کے ساتھ جو ہے فیصلے کریں. آج کل فل کورٹ جو ہے وہ کنٹروورشل ہونے کے لیے ہو گیا, اور وہ چھیڑ بن گیا ہے. مطلب فل کورٹ کی آپ بات کریں, اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کو پھر جو وہ وہاں پہ سننے اور دیکھنے کو جو کچھ ملتا ہے وہ صرف جھکا دینے کے لیے کافی ہے. اگر کوئی واقعی عدل اور انصاف کے ساتھ, اور کیسے بینچ بنتے ہیں, کیا کون کون اس میں انٹرفیئر کرتا ہے, اب یہ زبیری صاحب کو بہت بہتر پتا ہے. لیکن یہ بات جو ہے یہ بھی اپنی جگہ پر ایک فیکٹ تو موجود ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے, جو ایک پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ ریگولرائز کرے, وہ قوانین بنائے, اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بھی اسٹے دے کے خود ہی بیٹھ جاتے ہیں. پہلے جو ہے وہ صدر صاحب پوری ایک پلان دیکھے آپ, صدر صاحب جو ہے کچھ دن کے لیے ڈیلے کرتے ہیں, ڈیلے کرتے ہی جو ہے وہ آڈیو کمیشن کے اوپر بھی یہی ہوا کہ جو آڈیوز آئی ہوئی ہیں جس کے اوپر بینچ کیسے بنیں گے, کون کہاں جا رہا تھا, کون سے جج صاحب کے ساتھ کس کی کیا گفتگو ہو رہی ہے, جو رفیہ آنٹی ہیں اور جو ہماری معجبین آنٹی ہیں وہ کون کون سے جج صاحب کو جو ہے وہ کیا کیا میسجز بھیج رہی ہیں اور وہ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں, یہ تمام باتوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اسٹے دے کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر جب ان کو کہا جائے کہ جی یہ معاملات جو ہے اس کے اوپر, دیکھیے جمہوریت کے اندر, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ موجود ہے کہ جو کیبنٹ اور وزیر اعظم جو ہے وہ مل کر حکومت ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے, یہاں پر خود, میں نہیں کہہ رہی, ججز کرام خود کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشنز ان روب ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں پوچھا ہی نہیں جاتا, فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ریکیوز نہیں کیا, ہمیں جو ہے ریکیوز لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر اب تو سو مچ سو کہ یہ یوٹیوبرز کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے مشہور زمانہ کچھ دن پہلے, اس کے اندر بہت ساری مطلب باتیں ہیں جو بہت ساری باتیں تو خیر مطلب اوپن سیکرٹ تھی, وہ نہیں تھا, لیکن وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کے کیا خیالات ہیں اپنے ساتھی ججز کے بارے میں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں, اور وہ پالیٹکس کے اوپر کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں, کیا گفتگو ہے ان کی, وہ اب سب کچھ سامنے آ گیا ہوا ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اعتراض کرنے کی, ہم تو پچھلے 1.5 سال سے اعتراض ہی تو کر رہے ہیں, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا اعتراض سننے والا کوئی ہے ہی نہیں. ان کو کہا جائے کہ جی ہم آپ کے پاس کیس نہیں لگانا چاہتے, وہ کہتے ہیں میں ضرور سنوں گا. ہم کہیں گے جی فل بینچ بنا دے, وہ کہتے ہیں میں نہیں سنتا. ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا اختیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. وہ کسی بھی چیز کو نہیں مانتے, وہ صرف اپنی مرضی کے کیس چن کر اپنی مرضی کا بینچ بنا کر اپنی مرضی کا فیصلہ دینا چاہتے ہیں. اور عرفان قادر صاحب کے ساتھ میری مرضی اب چل نہیں سکتی. عظما سوری, مجھے وقفہ لینا ہے, میرے پروڈیوسر صاحب بہت دفعہ کہہ چکے, میں آپ کی بات کاٹنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن وقفہ لینا ہے. اب تینوں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ڈاکٹر جدون صاحب سے بھی بات کریں گے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو سیشن کورٹ
کورٹ میں ایک معاملہ ہوا, وہ بھی بہت زیادہ غور طلب ہے. یہ جو فیس بک کے معاملات جو ہیں اس طرح سے لے کر آنا, بایس شو کرنا, اس پر بھی بات کریں گے. اور جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے القادر ٹرسٹ کا, وہ کتنا اوپن ہے اور کتنا شٹ ہے, اور آف کورس جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس پر کیا مزید پیش رفت ہوئی ہے, اس پر بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب آغاز کریں گے گفتگو کا پھر سے, لیکن سب سے پہلے درجات بلند کرنے کے لیے دعا مانگیں گے. طارق عدل چودھری صاحب کے کل بیٹے ایک حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں اور آج ان کا جنازہ تھا. بہت ہی ہولناک قسم کا ایک منظر تھا, اور اللہ سب کے لیے آسانی کرے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یہ اولاد کا تو کس طرح نہ دکھائے, اور طارق عدل چودھری صاحب کی فیملی کے لیے, اہل و عیال کے لیے, تمام لوگوں کے لیے صبر جمیل عطا فرمائے. آپ سب دعا کیجیے ان کے لیے, درجات ان کے بیٹے کے بلند ہوں. عظمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عابد زبیری صاحب موجود ہیں, جہانگیر جدون صاحب موجود ہیں. جدون صاحب, میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے عظمہ صاحبہ کی بات سنی, لیکن آج جو سیشن کورٹ میں ہوا ہے, جو ہمایوں دلاور صاحب کے کامنٹس آئے ہیں, جو انہوں نے اب ناقابل سماعت جو ان کی بار بار استدعا تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اس کو جس طرح سے رد کیا گیا ہے, جس طرح سے علی گوہر صاحب کے فیس بک سٹیٹس کو اس طرح سے کورٹ میں پیش کرنا, اس پر بھی اعتراض اٹھا ہے. یہ کوئی غیر معیوب بات آپ کو لگتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے اور اس پہ اتنا سخت نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, میں نے آگے بھی میرے حل میں آپ سے کے چینل میں بات کی. یہ جو والا کیس ہے نا, یہ کیس الیکشن کمیشن سے ہو کے آیا ہے, وہاں پہ بھی ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے. یہ بیسیکلی سمری ٹرائل کا کیس ہے, اس کو 1 مہینہ 1.5 مہینے سے زیادہ نہیں گزر چاہیے. اب ان کو پتہ ہے کہ اس میں ان کا ایک پوائنٹ اس میں بڑا وزن ہے, لیکن اب میں اس کو کیونکہ نہیں بتانا چاہتا, یہ خود بتا دیں گے. اب اس کا جو ان کا کیس ہے نا میرٹ پہ, تو وہ میرٹ پہ ان کا کیس نہیں بنتا. یہ 2+2 4 کا کیس ہے. جو انہوں نے انکم ڈکلیئر کیا ہے, جو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس ہے, انہوں نے اس میں کنسیلمنٹ کی ہے, سامنے نظر آ رہا ہے. تو اس میں یہ چاہتے ہیں, یہ کیونکہ ان کا اپنا ایک موڈس اپرینڈی ہے ان کے پاس, کہ میکسیمم جو ہے ٹائم گین کر کے کیس کو ڈیلے کیا جائے. جس طرح انہوں نے فارن فنڈنگ پہ دیکھا نا, ہم یہ نہیں چاہتے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیس بڑا کمزور ہے, تو جائیں جا کے جج صاحب کے ساتھ کوآپریٹ کریں کورٹ کے ساتھ, تو کیس کو ختم کر دیں, ایکوٹل ہو جائے گی. اگر یہ دیکھیں نا سمجھتے ہیں کہ کیس کے اندر جان ہے, تو یہ اس کو کیوں ڈیلے کرنا چاہتے ہیں؟ یہ 12 بڑے بڑے سینئر وکیل اس کورٹ کے اندر آگے جھگڑا کر چکے ہیں کہ جی یہ کیس آپ نہ سنیں. اب مثال کے طور پر کسی اور جج کے پاس ٹرانسفر ہوتا ہے کیس, پہلے آلریڈی ایک جج سے ٹرانسفر ہو چکا ہے, تو پھر اس کے بھی کہیں گے جی آپ نہ سنیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. کورٹ کے ساتھ تعاون کریں, لیٹ دا پروسیس موو آن. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیس کمزور ہے, تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا, آپ کی ایکوٹل جلدی ہو جائے گی. اگر آپ دوسری پروسیکیوشن سمجھتے ہیں کیس ان کا وزنی ہے, اس کے اندر وزن ہے, یہ پروو ہے چیزیں, تو آپ کی کنویکشن ہوگی, تو آپ آگے اپیل جلدی کر لیں گے. تو اس میں ڈیلے کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. پچھلے 7-8 مہینوں سے کیس جو ہے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن دیتے ہیں جی یہ مینٹینیبل ہے, نہیں ہے, پھر ہائی کورٹ میں, پھر سپریم کورٹ میں, پھر ریمانڈ, اب پھر ریمانڈ پہ آرڈر ہوا ہے, اب پھر ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں, پھر ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈال دی جی کہ سارے کیس وہاں سے ٹرانسفر کی جائے. تو یہ ایک ایسا مطلب ایک جنگل کی طرح یہ گھوم رہے ہیں کہ یہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. تو یہ بیسیکلی میرے نزدیک میں, آپ میرٹ پہ بالکل بتا رہا ہوں, ان کا اس کیس میں یہ ہے کہ تھوڑا جتنا میکسیمم ڈیلے کر سکیں, اور یہ کورٹ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں. اب میں ایک پوائنٹ اس میں بتانا چاہتا ہوں, ان کے پاس بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. ہو سکتا ہے یہ اس پوائنٹ پہ جو ہے, کیونکہ میں ان کا وکیل تو نہیں ہوں, میں تو مطلب کوئی سائڈ ہے تو میری پروسیکیوشن کی طرف ہوگی, وہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے ان کا, اور ان پہ ہو سکتا ہے ان کا کیس جو ہے نا وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ, میرٹ پہ ان کا کیس نہیں بنتا, لیکن ایک اس کے اندر بڑی ٹیکنیکلٹیز ہے, اس پہ ہو سکتا ہے ان کا کیس جو ہے تھوڑا سا آگے ان کی مطلب کسی جگہ پہ ٹلٹ ہو جائے. تو وہ جو بیسک ان کے 2 پوائنٹ انہوں نے جو ریز کیے تھے, تیسرے پوائنٹ میں تو کوئی وزن نہیں ہے, اور ایک دوسرا جو انہوں نے کہا جی ایتھورائزیشن ہے, ایتھورائزیشن بھی بعد میں ہو جاتی ہے. اب وکالت نامے پہ ایک بندے سے سائن نہیں کیا, تو وکیل صاحب بعد میں آ کے کہتے ہیں جی میں ٹھیک ہے میرا وکالت نامہ ہے, تو وہ ایتھورائزیشن کا کام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کہ وہ انڈورز ہو جاتا ہے. تو ابھی یہ اس کیس میں جس طرح فارن فنڈنگ میں 7-8 سال لگائے, اب بھی فارن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو توشہ خانہ جو ہے ابھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ٹھیک تھی, جی اس میں ڈیلے ہے. ٹھیک ہے. علی گوہر صاحب کے حوالے سے جو عابد زبیری صاحب آج بات ہوئی ہے, ہمایوں دلاور صاحب کے جو کامنٹس آئے ہیں سامنے, اب اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لارجر بینچ بنانا بھی اگر معترض ہو رہا ہے بینچ پہ, تو ایک جج صاحب کو کنٹروورشل بنا دینا, ان کی فیس بک پوسٹ لے آنا, یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ بھی تو ایک طرح سے غلط ہی ہے نا. دیکھیے میں گوہر کو بھی پرسنلی جانتا ہوں. گوہر بہت ایک اچھا وکیل ہے, بہت تمیزدار وکیل ہے.
مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کیس سے مجھے اتنا واقفیت نہیں ہے، جدون شاہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن دیکھیے اگر کسی پہ اگر کسی ڈسٹرکٹ جج کے اوپر آپ سمجھتے ہیں آپ کو اعتماد نہیں ہوتا، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ ٹرانسفر کی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں ہائی کورٹ میں. اب دیکھیے ان کی اپلیکیشن پہلے مجھے لگتا ہے جہاں پہلے کیس ان کا ریمانڈ ہوا اور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ ان کا فیصلہ کریں، ان جج کے جو پچھلے جج تھے ان کا اپوائنٹمنٹ پہ بھی ایک ایشو اٹھا تھا جو میں آپ کے چینلز وغیرہ پہ دیکھا. اب ان کی اپلیکیشن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے ان کے اندر. وہ ایک ڈسٹرکٹ یہ انڈر سی پی سی میں ہی پروویژن ہوتا ہے جس کے تحت آپ اپلیکیشن دیتے ہیں بیفور دی چیف جسٹس کہ جی اس کیس کو ٹرانسفر کر دیا جائے. اب وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے یا کوئی اور جج جو فیصلہ کریں گے اس وقت تک جب تک نہیں ہوتا تو نیچرلی وہ جو جج ہیں وہ تو باؤنڈ ہیں آرڈر جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ کو 7 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے. تو وہ جب تک وہ وہاں سے اسٹے نہیں آتا ہائی کورٹ سے، اور ہائی کورٹ کے آرڈر کو مجھے جہاں تک علم ہے کہ انہوں نے شاید سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے یا وہاں سے کوئی آرڈر نہیں آتا، تو جج باؤنڈ ہے اس آرڈر سے جو ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ جی آپ اس کیس کا فیصلہ اتنے دنوں میں کریں، تو وہ ان کو کرنا ہے وہ فیصلہ. اور آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں میں کنفیوز ہو گئی ہوں، پتہ نہیں عوام کتنی کنفیوز ہوئے گی اس سے. یہ تو ایک عجیب ٹچ اینڈ گو سچویشن ہے سر، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں بال پھینکو کبھی وہاں بال پھینکو. ہاں جی میں کہتا ہوں گوہر کو جدون صاحب سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ان کا کیس اچھا ہو سکتا ہے. اچھا ٹیکنیکل پوائنٹ ٹھیک ہے، جدون صاحب کو ذرا کانٹیکٹ کر لیں گوہر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں. عظمہ صاحبہ سپریم اچھا ٹھیک ہے. القادر ٹرسٹ کیس عظمہ آج بات ہوئی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو پیسے ہیں واپس لینے ہیں یہ سپریم کورٹ جو رجوع کرنا پڑے گا، لیکن سپریم کورٹ کے اندر معاملات ایسے ہیں کہ ہم رجوع کرنے سے ذرا گھبرا رہے ہیں. تو گھبرانا نہیں ہے عظمہ؟ نہیں ہم تو گھبراتے نہیں جی. وہ جو دوسروں کو کہتے تھے نا گھبرانا نہیں ہے، وہ آج کل سب سے زیادہ گھبرائے ہوئے وہ ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ فیس بک والی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا یاسمین راشد صاحبہ کا 9 مئی کا کیس جو ہے وہ اس کے اندر ریمانڈ کے لیے پولیس لے کے گئی ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے کہا کہ جی ان کی جو ایک آڈیو، بلکہ 3-4 آڈیوز ہیں اس حوالے سے، اس کا ہم نے وائس میچ بھی کرانا ہے اور اس کا فورینسک بھی کرانا ہے، تو ہمیں یہ ریمانڈ پہ دے دی جائیں. وہاں پر جج صاحب جو ہے انہوں نے ان کا کیس ہی ختم کر دیا، اس سٹیج کے اوپر ان کا کیس ہی ختم کر دیا. سو ان کی فیس بک کے اوپر عمران خان بہت ہو رہا تھا، وہ بہت عمران خان کے دائی تھے. تو اگر یہ کرائیٹیریا اور میرٹ ہے تو پھر تو یہاں پر نہیں چل سکتا نا. جو عدالتیں عمران خان کو تو صرف بندیال صاحب پسند ہے، ان کو تو اور کوئی عدالت پسند ہی نہیں ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں عامر فاروق صاحب کے اوپر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر بھی اعتراض کر چکے ہیں کہ جی آپ بھی ہمارا کیس نہ سنیں، ہم سے جو ہے وہ جو ہے انصاف کی توقع نہیں ہے. ان کو صرف ایک عدالت سے انصاف کی توقع ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ عدالت سیشن کورٹ کا کام نہیں کر سکتی، وہ عدالت اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا کام نہیں کر سکتی، اور وہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کا کام بھی نہیں کر سکتی جو بندیال صاحب کی کورٹ ہے. سو اس لیے اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوگی بلاول بھٹو سے اور زرداری صاحب سے، اور یہ بات شام سے گردش کر رہی ہے. بار بار یہ خبریں بھی آ رہی ہیں متضاد قسم کی کہ 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. اب یہ بھی ڈیفینیٹو نہیں ہے، 1-2 دن پہلے تحلیل کرنی ہے اسمبلیاں تو 8 کو کیوں نہیں. اور یہ انٹرم جو معاملہ ہے وہ کتنا انیمبیگوس ہے اور کتنا زیادہ یہ امپیکٹ کرے گا ہمارے IMF لون کو بھی اور ہمارے معاملات کو بھی، اور سیکیورٹی کے خطرات جو ہمیں لاحق ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ بھی بہت زیادہ غور طلب ہیں. لیکن اس